ہم بریلویت آج سے چھوڑ رہے ہیں۔ مفتی صاحب کے دلائل قابل تحسین، علماء سے دوری اختیار کر، وہ دین سے دور ہو گئے۔ ہم اس دور میں دین کس سے سیکھیں؟ اس خدا کا بھی انکار کر دیا جس نے ان کو پیدا کیا۔ الہاد کے سٹیپس ہیں، غزہ میں مصیبتیں آئیں، فلسطین برباد ہو گیا، تمہارے رب نے کیا کیا؟ اگر تمہارا رب ہے تو اس نے کیا کیا؟ جاوید اختر اپنے نظریے پر قائم رہا۔ ہر طرح کی تعریف اچھے الفاظ میں آپ ان کے دلائل کے لیے کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کے دلائل قابل تعریف ہیں وہاں ان کی اپنی ذات قابل تقلید نہیں ہے۔ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا۔ ان کی ذات کے بارے میں ان کے وہ عقائد مکمل نہیں ہیں۔ آپ نے اس جیتی جاگتی دنیا کے اندر پھر دیکھا ہی کیا؟ لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، محمد نور مصطفیٰ طاری آپ کی خدمات میں حاضر ہے، اور آج ایک اہم موضوع پر، اہم ٹاپک پر چند معروضات آپ کی خدمات میں پیش کرنے ہیں۔ مفتی شمائل ندوی صاحب آپ کے حوالے سے، اور شاعر جاوید اختر صاحب، چونکہ آج کل بہت گفتگو کی جا رہی اس بارے میں، اور آپ سب نے کچھ نہ کچھ سن اور دیکھ رکھا ہوگا اس حوالے سے۔ کچھ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں جو آپ سے کرنی ہیں، اور بہت اہم بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، الحمدللہ جل وعلا، جس دین سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، جس اسلام کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، وہ دین بڑا برکت والا دین ہے، بڑی رفعت والا، بڑی شان والا اور بڑی بلندی والا دین ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بہت بلندی نصیب فرمائی ہے، اور دین حق ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اولاً تو ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اس چیز کو سوچیں اور اس پر غور کریں تو ہم سب کو یہ چیز اسلام کی طرف سے تربیت میں ملتی ہے اور سکھائی جاتی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص بلا عذر شرعی کسی کے دین پر، کسی کے مذہب پر کوئی تنقید نہیں کرے گا۔ تنقید سے مراد میری یہ ہے کہ کوئی کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ملحد ہے، ایتھسٹ، جو بھی اس کا اپنا نظریہ ہے، اس پر ہم اپنی طرف سے ابتداءً کوئی جو ہے اعتراض، یا یوں کہہ لیں آپ کے کوئی برائی نہیں اچھالیں گے۔ دین حق دین اسلام ہی ہے، مگر یہ بھی تو فرمایا گیا نا کہ تم کسی کے برے کو اگر برا کہو گے، کسی کے جھوٹے خدا کو اگر برا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کے بارے میں بری بات کہیں گے۔ یہ مفہوم بھی موجود ہے۔ تو ہمیں ابتدا نہیں کرنی۔ ہاں، اس وقت کے جب آپ دیکھیں کہ ہر طرف گمراہی پھیل رہی ہے اور لوگ دین پر نشانے تاک رہے ہیں اور دین کے اوپر بہت سارے ایک فضول قسم کے اور لا یعنی اور لا معنی اعتراضات کر رہے ہیں، تو پھر اس وقت ہم میں سے لوگوں کی اللہ پاک کی طرف سے جس کو توفیق ملے ذمہ داری بنتی ہے کہ آ کے اپنے انداز میں اس کی محافظت بھی کرے، دفاع بھی کرے، اور سامنے والے پر بھی اعتراضات قائم کرے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ ہوا جاوید اختر صاحب، جو کہ شاعر ہیں اور بڑے معروف ہیں اپنے ادبی معاملات کی وجہ سے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو شخص علماء سے دور رہا، اولیاء سے دور رہا، اولیاء اللہ سے کٹ آف ہو گیا، علماء سے دوری اختیار کر لی، تو سمجھے کہ وہ دین سے دور ہو گیا۔ اب میں نے اولیاء کا بھی نام لیا، علماء کے بھی لیا، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ آ کر جو بزرگوں کا ادب احترام نہیں کرتے، کچھ بچے، کچھ اسٹوڈنٹس، یہ آ کر
اپنی رائے بھی پیش کریں جس کے سکھائے ہوئے ہیں، لیکن بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اگر آپ اس کو صدق دل سے سماعت کریں گے تو آپ اس کے ساتھ اتفاق بھی کریں گے، ایگری بھی کریں گے۔ دیکھیں، ایک بات ہے، ہم اس دور میں دین کس سے سیکھیں؟ قرآن، بہت سارے اسٹوڈنٹس کہیں گے قرآن، بہت سارے کہیں گے حدیث۔ حضور نے کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن، حدیث اور اپنی اہل بیت جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کس سے سیکھیں؟ خود سے، خود پڑھیں گے قرآن خود پڑھ لیں، حدیث خود پڑھ لیں، اور خود پڑھنے کے لیے بھی تو بھائی آپ کو پڑھنا آنا چاہیے نا، خود پڑھنے کے لیے بھی تو پڑھنا سیکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن حدیث میں خود پڑھ سکتا ہوں، تو یہ دیکھیں اب ہم پر بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جی ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، ہمیں حدیث خود پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ بھائی ہم خود پڑھنے سے کیوں منع آپ کو کریں گے؟ ہم فقط، ہمارا مدعا صرف اتنا ہے کہ جو آپ نے قرآن پڑھنا ہے، جہاں سے آپ نے قرآن پڑھنا ہے، جہاں سے آپ نے حدیث پڑھنا ہے، جو آپ کتاب لینا چاہتے ہیں، جو آپ ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، جو تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، کم از کم اس کو پڑھنے کے اصول و ضوابط تو سیکھیں۔ اب آیت کسی اور معنی میں بیان ہو رہی ہے اور حضرت کسی اور معنی پر اس کو لے رہے ہیں، اس طرح آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کا ہی فیصلہ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اور کئی لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ فاسقین ہیں، فسق و فجور والے ہیں۔ اور فسق کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی بے ادبیاں کرنا، علماء سے کٹ آف ہو کر چلنا، جی میں بغیر کسی عالم کے، بغیر کسی پیر ولی کے میں قرآن سیکھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ وہ شخص جس نے اپنے علماء کی قدر نہیں کی، دین داروں کی، دیندار لوگوں کی، دین جاننے والوں کی قدر نہیں کی، اور دین کی خدمت کرنے والوں سے دور رہا، ایک وقت آتا ہے کہ وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ آج کی میری بات آپ لکھ لیجئے، اور اپنے تجربے میں اس بات کو آپ دیکھیں گے۔ آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو ایک وجہ جو میں نے عرض کی ہے یہ آپ کو مین ملے گی کہ جب بھی کوئی شخص اپنے دین کے علماء سے دور ہوا، اہل اللہ سے دور ہو گیا، ان کا بے ادب ہو گیا، تب وہ دین سے بھی دور ہو گیا۔ ایسے ہی جاوید اختر صاحب ہیں، ساری زندگی شاعری میں گزاری، ادب میں گزاری، دیگر چیزوں میں گزاری، لیکن دین داروں کے پاس نہیں بیٹھے، دین نہیں سیکھا، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ ملحد ہو گئے، اس خدا کا بھی انکار کر دیا جس نے ان کو پیدا کیا، اپنے ہی کریٹر کو بھول گئے، اس کا انکار کر دیا، اس پر باتیں معاذ اللہ بنانا اور مختلف قسم کے بے معنی اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ اب ہوا یہ کہ یہ جاوید صاحب جو ہیں، یہ مختلف اپنے مشاعروں میں اور اپنی میٹنگز میں اور جہاں جہاں یہ جاتے، یہ پرموٹ کرتے ملحد، الہاد کو یہ پرموٹ کرتے، الہاد کی بات کرتے، لوگوں کے ذہنوں میں اللہ پاک کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے۔ یہ الہاد کی طرف آدمی آسانی سے نہیں جاتا۔ الہاد کے سٹیپس ہیں، یہ سٹیپ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے، ایک بد مذہب آدمی آئے گا، ایک ایسا شخص آئے گا جو آپ کو پہلے کہے گا، آپ کی مسجد سے دور کرے گا، آپ کے علماء سے آپ کو دور کرے گا، پھر اولیاء اللہ کی بارے میں آپ کے دلوں میں نفرت ڈالے گا۔ وہی اعتراض جو ملحد، یہ میری بات بڑی غور سے سنیے گا، وہی اعتراض جو ملحد اللہ پاک پہ کرتا ہے۔ فتنہ پرور لوگوں کا انداز دیکھیں، آپ نے کہا ولی تو بندے تھے، ٹھیک ہے وہ کچھ نہ کر سکے، شیطان نے کہا خدا بھی موجود ہے۔ تم تو یہ مانتے ہو نا کہ اللہ موجود ہے، اللہ کا وجود ہے، پھر اللہ نے کیا کیا؟ تمہارے رب نے کیا کیا؟ غزہ میں بچے کٹ گئے، تمہارے رب نے کیا کیا؟ غزہ میں مصیبتیں آئیں، فلسطین برباد ہو گیا، تمہارے رب نے کیا کیا؟ سیلاب آئے، لوگ بے گھر ہو گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا، تمہارے رب نے کیا کیا؟ تم پریشانیوں میں ڈوب رہے ہو، تمہارے ارد گرد لوگ بیمار ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، سوال دستک دے رہا ہے تمہارے رب نے کیا کیا؟ اگر تمہارا رب ہے تو اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ اب وہی ناسور جو تمہارے دماغ میں ڈالا گیا تھا، وہی ناسور
جو تمہارے دماغ میں ڈالا گیا تھا اب وہ اتنا بڑا ہوا اور اتنا پھیل گیا کہ بالآخر تمہیں تمہارے رب سے دور کر دیا، علماء سے کاٹا، اولیاء اللہ سے دور کیا، مساجد سے دور کیا، اور بالآخر اس رب ذوالجلال کی ذات سے بھی دور کر دیا، اللہ کی ذات سے بھی آپ کو دور کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! یہی لادینیت کے پہلے سٹیپس ہیں، یہ زینے ہیں، یہ چڑھتے چڑھتے علماء کو چھوڑا، اولیاء کو چھوڑا، دینداروں کو چھوڑا، اور مختلف قسم کے مستری ٹائپ لوگوں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھنے لگے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ اکبر کبیرہ، ذات باری سے بھی آپ دور ہو گئے، دین ہی چھوڑ دیا، نظریاتی ہی آپ جو آپ کے ایک اچھے نظریات تھے ان سے ہی آپ دور ہو گئے۔ اب نتیجہ کتنا برا نکلا کہ آپ دین سے دور ہو گئے، ذات مصطفیٰ سے دور ہو گئے، ذات رب الارباب سے دور ہو گئے، آخر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ لہٰذا پہلے تو اپنے سلسلوں کو مضبوط رکھیں، اپنی نسبتوں کو مضبوط رکھیں، علماء کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، دیگر نیک لوگوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ اپنے روابط، اپنے تعلقات مضبوط رکھیں، تاکہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسے زوال سے محفوظ رکھیں، کیونکہ ایمان کا زوال، دین کا زوال، ہماری ذات میں اسلام کا زوال آ جانا، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اور اس سے بڑا خسارہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، ایسا خسارہ۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے جاوید اختر صاحب کی، تو جاوید اختر صاحب بھی اسی لے میں بہہ گئے، اور انہوں نے مختلف اپنے مشاعروں میں اور مختلف اپنی میٹنگز میں الہاد کو پرموٹ کرنا شروع کیا۔ اس وقت شمائل ندوی صاحب نے، حقائق آپ جانتے ہیں، میں بس تھوڑا تمہیداً گفتگو کر کے اپنے مین بات کی طرف آتا ہوں، جو اہم بات آج میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو شمائل ندوی صاحب نے ان کو چیلنج دیا، پھر ایک جگہ پہ جمع اور بڑے اچھے انداز میں یہ ڈیبیٹ پائی گئی، بہت اچھے انداز میں یہ بحث ہوئی، مناظرہ ہوا، اور بڑے خوبصورت انداز میں مفتی شمائل ندوی صاحب نے دلائل دیے، مضبوط دلائل تھے، استدلال کمال تھا، انداز خوبصورت تھا، لہجہ دھیما تھا، بات سمجھانے کا انداز بڑا قابل تحسین تھا، بڑے اچھے انداز میں دلائل دیے، شور شرابہ نہیں ہوا، اور یوں کر کے جس طرح ایک ہٹ کیا جاتا ہے سامنے والے کو ویسا معاملہ نہیں کیا، ایک اچھا انداز تھا۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی کچھ اعتراضات ایسے کیے جاوید صاحب نے، کہ جب سامعین کی ذہنوں میں یا ان کے دماغ میں، ان کے خیالات میں کہیں نہ کہیں کوئی سوال اٹھا ہوگا۔ بہرحال پھر ہم بات کر رہے تھے جاوید اختر صاحب کی، تو اسی لے میں جاوید اختر صاحب بھی بہے، دینداروں سے دور رہے، علماء سے دور رہے، بالآخر ملحد ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ الہاد کو پرموٹ کرنا شروع کیا، اپنے مشاعروں کے اندر، اپنی گفتگو میں، اپنی میٹنگز میں، اپنی نجی محفلوں میں اس بات کو پھیلانا شروع کیا، اور مختلف قسم کے اعتراضات اور شکوک و شبہات اللہ کی ذات کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیے۔ مفتی شمائل ندوی نے ان کو چیلنج دیا، پھر بحث ہوئی، حقائق سے آپ بخوبی واقف ہیں، حقائق آپ جانتے ہیں، میں بس تمہیداً یہ بات کر کے اس اہم اور مین بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں جو آج کی گفتگو کا حصہ ہے اور آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ البتہ مناظرہ طے پایا، مناظرہ ہوا، بڑا خوبصورت انداز، بہترین دلائل، خوبصورت استدلال، اچھا اور دھیما لہجہ، نرم انداز، سمجھانے کا انداز بھی بڑا خوبصورت، بڑی بہتری کے ساتھ یہ مناظرہ اور یہ گفتگو طے پائی۔ کئی لوگ موجود تھے، اور سامعین میں، حاضرین میں کئی علماء بھی موجود تھے، بڑا اچھا انداز رہا، دلائل بڑے خوبصورت تھے، بڑے مضبوط تھے، اور بالکل سائنسی طریقے کے ساتھ، اور جو کہا جاتا ہے، یہ ایک مقولہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو، لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق ان کی بات سمجھانے کی کوشش کرو، تو گویا کہ اسی زبان میں، اسی عقل کے مطابق اس چیز کو اتار کر سمجھانے کی کوشش کی گئی، اس لہجے کو اتار کر اور بڑے دھیمے انداز میں اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ بہت اچھا تھا، ہم اس چیز کی تعریف بھی کرتے ہیں، سراہتے بھی ہیں، بہت خوبصورت انداز تھا۔ خیر، کہیں نہ کہیں جاوید صاحب میں بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ اس طرح کی تھوڑا جیسے بندہ پریشر میں آ رہا ہوتا ہے اور دلائل کامبار دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کچھ ان کی باڈی لینگویج سے یہ چیز بھی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ لیکن ایک چیز جس پہ آپ نے غور کیا ہوگا، نہیں، آپ نے غور نہیں کیا اس پہ، آپ نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی، آپ نے وہ دیکھا ہی نہیں، آپ نے اس طرف غور ہی نہیں کیا
اور सोचा ही नहीं उसके बारे में। वो बात ये थी कि इतने मजबूत दलाइल होने के बाद, इतनी मजबूत गुफ्तगू होने के बाद, साइंसी लिहाज से भी, मंतकी लिहाज से भी, अकली लिहाज से भी इतनी अच्छी चीजें और दलाइल होने के बावजूद जावेद अख्तर अपने नजरिए पर कायम रहा। कहीं पर भी आपने यह महसूस नहीं किया कि जावेद अख्तर इल्हाद को छोड़ रहा है, इल्हाद से दूरी महसूस कर रहा है, इस्लाम की तरफ रागिब हो रहा है, बल्कि उसने मुसलसल अपने बेमाना एतराजात की बौछार जारी रखी। अब ऐसा क्यों हुआ? जब दलाइल मजबूत थे, मामलात मजबूत थे, इसके बावजूद जावेद अख्तर ने इस्लाम की तरफ रगबत क्यों न जाहिर की? इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। अगर आपके पास जवाब ना हुआ तो आप मुझे जरूर बताएंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जवाब रिकॉर्ड करूंगा। बहुत अहम वजह है, बहुत अहम वजह है कि जावेद अख्तर किस वजह से इस्लाम की तरफ रागिब नहीं हो सका, इतने दलाइल के बावजूद इस्लाम की तरफ ना आ सका। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह मैं इसका जवाब अर्ज करूंगा, अगर इसका जवाब आपने ना दिया या आपसे ना बन पड़ा। खैर, अब अहम बात की तरफ आते हैं। इस सारी गुफ्तगू के अंदर, सारी डिबेट के अंदर मुफ्ती साहब हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के नजदीक आप गालिब रहे। ठीक है, ऐसा ही था, दलाइल अच्छे थे, मगर इस दौरान एक चीज जो है वो बड़ी अहम रही। वो चीज ये थी कि जब ये मुनाजरा तय हो गया, ये मुनाजरा मुकम्मल हो गया, ये गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, हर तरफ इसका शोरा हो गया कि ये मुफ्ती साहब ने मैदान मार लिया, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे दलाइल दिए, हम भी इस चीज के मोहतरिफ हैं। मगर कुछ फितना परवर लोगों ने, या कुछ बेचारे सादा लोग कह लें, या फितना परवर हो सकते हैं, साजिशी लोगों ने एक बीच में एक और राह निकाल ली। चूंकि मुफ्ती शुमाइल नदवी देवबंदी हैं, देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, तो कुछ लोगों ने यह नारा बुलंद किया, हम बरेलवियत से ऐलान बरात करते हैं, हम बरेलवियत आज से छोड़ रहे हैं और मुफ्ती शुमाइल नदवी का मसलक इख्तियार कर रहे हैं और शुमाइल नदवी की तकलीद कर रहे हैं और शुमाइल नदवी के हाथों में हाथ दे रहे हैं। ये गुफ्तगू की, इस तरह के नारे बुलंद किए और वीडियोज अपलोड करना शुरू की। तो एक बात अहले सुन्नत नौजवानों से मैं मुखातिब हूं, बरेलवियों से मैं मुखातिब हूं, एक बात मेरी ज़हन नशीन फरमा लें, बहुत तवज्जो के साथ समात फरमा लें। मुफ्ती साहिब के दलाइल काबिल तहसीन, काबिल तारीफ, काबिल सराहत, बहुत सारी खूबियां थी, बहुत अच्छे दलाइल थे, मजबूती थी, हर तरह की तारीफ अच्छे अल्फाज में आप उनके दलाइल के लिए कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जहां उनके दलाइल काबिल ताईद हैं, जहां उनके दलाइल काबिल तारीफ हैं, जहां उनके दलाइल काबिल सराहत हैं, जहां उनके दलाइल काबिल सताइश हैं, वहां उनकी अपनी जात काबिल तकलीद नहीं है। वहां उनका अपना मसलक, उनकी अपनी जात ये काबिल तकलीद नहीं है। उसकी वजह मैं अर्ज करता हूं। अब आप कहेंगे कि यार, जहां पूरा इस्लाम खुश है, पूरा आलम खुश है, पाकिस्तान और इंडिया में खुसूसन लोग खुशियां मना रहे हैं, दुआएं कर रहे थे, रोजे रख रहे थे कि हजरत को फतह नसीब हो, और आप एक नई बात लेकर आ गए हैं, तो बात बिल्कुल नहीं लगेगी आपको। मगर अगर आप सिद्ध के दिल से इसको तवज्जो के साथ आप समात फरमाएंगे, तो आप मेरी बात के साथ, मेरी गुफ्तगू के साथ एग्री करेंगे। यहां तक तो ये गुफ्तगू ठीक रही कि उन्होंने दलाइल मजबूत दिए, लेकिन इससे आगे का एक मरहला है जिस पर आपने तवज्जो नहीं की। एक बात जो है वो हमेशा याद रखें, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, सिर्फ रब रब पुकारने से रब की कुर्बत हासिल नहीं होती, सिर्फ उसी का नाम लेने से, सिर्फ उसी की जात पर यकीन रखते से बंदा मोमिन नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से बंदे ने कह लिया तो बंदा ईमान वाला कामिल नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कह लेता। मुफ्ती साहब ने
شمائل صاحب نے بہت اچھے دلائل دیے، لیکن ان کے ذاتی نظریات ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درست نہیں ہیں۔ حضور کی ذات کے بارے میں ان کے وہ عقائد مکمل نہیں ہیں جو عقائد مسلک حق اہل سنت کے ہیں، وہ عقائد پورے نہیں ہیں۔ میں نے پھر ایک بار دہرا دوں جو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ آپ کے دلائل قابل تعریف بھی ہیں، قابل تحسین بھی ہیں، قابل تائید بھی ہیں، لیکن آپ کی ذات مفتی شمائل ندوی کی خود ذات یہ قابل تقلید نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں تو آپ کے عقائد آپ نے واضح دیکھ لیے ٹھیک ہیں، لیکن رسول اللہ کی ذات کے بارے میں وہ عقائد نہیں ہیں جو عقائد میرے اعلیٰ حضرت کے ہیں، جو عقائد داتا علی حجویری کے ہیں، جو عقائد غوث الورا کے ہیں، جو عقائد ابو بکر صدیق کے ہیں، عمر فاروق عثمان غنی مولا علی کے ہیں۔ صحابہ کے عقائد کیا ہیں؟ صحابہ تو اس طرح کا عشق کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے مبارک بال، حضور کا لعاب دہن، حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی، اس کو بھی اپنے لیے تبرک اور برکت کی جگہ برکت کا سبب سمجھتے ہیں۔ لیکن شمائل ندوی صاحب کے ذاتی عقائد رسول اللہ کی ذات کے بارے میں یہ درست نہیں ہے 100%۔ یہ بات میری یاد رکھیں۔ اس لیے جہاں تک ان کے دلائل کی بات ہے، سبحان اللہ، مرحبا، ماشاء اللہ، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اب جی بریلویت میں ایسے لوگ موجود نہیں اور ہم اس طرف جا رہے ہیں، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ نے اس جیتی جاگتی دنیا کے اندر پھر دیکھا ہی کیا؟ اگر بریلویت کے علماء نہیں دیکھے، اگر اہل سنت کے مفتیان اکرام نہیں دیکھے، اگر آپ نے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء اور مفتیان اکرام کی زیارات نہیں کی اور ان کے مناظرے نہیں دیکھے، تو پھر آپ نے کیا دیکھا؟ یہ مناظرہ تو جاوید اختر جیسے جاہل کے ساتھ تھا۔ اب کچھ لوگوں کو درد ہوگا کہ جاہل کیوں بولا؟ اپنے لحاظ سے، اپنی فیلڈ میں، ادبی لحاظ سے وہ ٹھیک ہے، لیکن دینی لحاظ سے وہ نرا جاہل آدمی ہے، اس کی جہالت ہے، یہ وہ نرا جاہل تھا۔ مفتی شمائل ندوی کا مناظرہ ایسے شخص کے ساتھ ہوا جو دینی لحاظ سے نرا جاہل تھا، جس کو اپنے عقائد و نظریات کے بارے میں بھی پورے دلائل موجود جس کے پاس نہیں تھے۔ مگر ہمارے الحمدللہ بریلویوں کے اہل سنت کے علماء نے تو بڑے بڑے ججز، پروفیسر اور بڑے بڑے لیکچرارز کے ساتھ مناظرے کیے۔ آج بھی سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو موجود ہے کہ ایک عالم دین کھڑے ہوتے ہیں اور زہر پی لیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے زہر ان پر اثر نہیں کرتا، بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ کہ ایک شخص نے، جج نے، عیسائی جج نے کہا، اور وہ پوپ بھی ہے، اس نے کہا جی کہ یہ ہم نے تمہارے محبوب، تمہارے نبی کی حدیث پڑھی، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اتنی کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد زہر بھی پی لے تو زہر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ اجوا کھجوروں کے بارے میں حدیث تھی، معروف حدیث ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہی ہے، تمہارے نبی نے اگر واقعی سچ فرمایا تو زہر پی کے دکھاؤ۔ بغیر کسی دیر کے، بغیر کسی عذر کے کو بیان کیے، علامہ صاحب کھڑے ہوئے، زہر اٹھایا اور پی لیا۔ زہر نے اثر نہیں کیا، زہر نے کوئی کام اپنا نہیں دکھایا، اور یہ زہر علامہ صاحب خود لے کر نہیں آئے، بلکہ اسی جج نے جس نے مبالغے کا چیلنج دیا، اسی جج نے وہ زہر پیش کیا تھا۔ اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ لیکن یہ بات میں ببانگ دوہل کہہ سکتا ہوں، اگر ایسا مبالغے کا چیلنج شمائل ندوی یا ان کے مسلک سے تعلق رکھنے والے کسی بھی عالم کو دیا جائے گا، وہ قبول نہیں کر سکتا۔ یہ جگرہ صرف اہل سنت کے اندر موجود ہے۔ اور پھر وہ جو مناظرہ ہوا ہے، اگر آپ اس کو سنیں، وہ زہر پینے والے جن علامہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ اس مناظرے کو سنیں تو آپ کو پتا چلے کہ دلائل حقیقت میں کیا ہوتے ہیں۔ اور سامنے جو بیٹھے ہوئے وہ بھی جاوید اختر جیسے جاہل نہیں، بلکہ بڑے بڑے جج اور پروفیسر بیٹھے ہوئے۔ لہذا خدا کے لیے جن ماؤں نے آپ کو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ کے دودھ پلائے، ان کے دودھ کی لاج رکھیں۔ چھوڑ دیں یہ باتیں کہ لو جی آج ہم ادھر جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے مسلک میں تو دیکھیں، ہمارے علماء کے جہاں جوتے پڑے ہوتے ہیں، وہاں الحمدللہ وہاں کی تو خاک بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے اولیاء تو اپنی نگاہوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اتنی شان، اتنی طاقت عطا فرمائی، تو عام ملحدین سے مناظرے کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہ صرف کچھ فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں۔ تو جی بریلویوں میں بھی کوئی ایسا ہے، فلاں بابے کی کہانی، فلاں بابے کی کہانی، کبھی غوث پاک کی کرامت، کبھی داتا صاحب کی کرامت، کبھی خواجہ غریب نواز کی کرامت، ان کے پاس تو کچھ اور ہے ہی نہیں۔
اللہ کے بندو تم کیا جانو بریلویوں کو، تم کیا جانو اہل سنت کے بارے میں؟ اعلیٰ حضرت نے جو توحید کو بیان فرمایا اور رسالت کو جو بیان کیا ہے، اس جیسی کو توحید بیان کر سکتا ہے؟ ویسی کو رسالت بیان کر سکتا ہے؟ ہم الحمدللہ جہاں اللہ پر کامل یقین اور ایمان رکھتے ہیں، وہاں اللہ پاک کے تمام احکامات جو رسول اللہ کے بارے میں ہے، جو صحابہ کے بارے میں ہے، اس کے اولیاء اللہ کے بارے میں ہے، اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں دعوت فکر دوں گا اور دعوت حق دوں گا، اپنے سروں کو جھکاؤ ادب کے ساتھ، اپنے ہاتھ باندھ کر نگاہیں جھکا کر اس لائن میں کھڑے ہو جاؤ جہاں داتا علی اجویری کھڑے ہیں، جہاں غوث الورا کھڑے ہیں، جہاں خواجہ غریب نواز کھڑے ہیں، مجدد الف ثانی کھڑے ہیں، جہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ، علماء اور صحابہ کھڑے ہیں، اس لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یہ سلسلہ، یہ نسبت تمہیں رسول اللہ کے در سے لے کر اللہ پاک کے ساتھ ملا دے گی، اللہ کا قرب تمہیں دلوا دے گی۔ اور ہے شمائل ندوی یا کوئی بھی ان کے مسلک کا آدمی جس نے اس طرح سے رسول اللہ کی شان کو بیان کیا ہو کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر کے مقدس اور مبارک بالوں سے لے کر قدم مبارک کے مقدس ناخنوں تک رسول اللہ کی ساری ذات اللہ کی شان ہے، ساری شخصیت اللہ کی شان ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن ایمان بتاتا ہے انہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے رسول اللہ کی ذات ایمان ہے، قرآن ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان کہتا ہے رسول اللہ میری جان ہے۔ سبحان اللہ۔ جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ پاک کی وحدانیت، اللہ پاک کے واجب الوجود ہونے پر یقین، ایمان اسی وقت میں مکمل ہوگا جب رسول اللہ کی ذات پر ایمان مکمل ہوگا، جب رسول اللہ کی ہستی کے بارے میں، حضور کی ذات کے بارے میں آپ کے عقائد اور نظریات مکمل ہوں گے، تبھی یہ ایمان کا سلسلہ مکمل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا ہیں۔ جب تک یہ دونوں ہستیوں پر مکمل طریقے سے ایمان نہیں لایا جائے گا، تب تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو جہاں اللہ کی وحدانیت، اللہ کا وجود ایمان کے لیے ضروری ہے ماننا، وہیں پر ذات مصطفیٰ کے لیے بھی سر جھکانا ضروری ہے۔ حضور کیا فرماتے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور فرماتے تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد اور جان سے بڑھ کر، بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے۔ تو ذات خدا کا تعارف ہمیں کس نے دیا؟ رسول اللہ نے دیا۔ اللہ ایک ہے یہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا۔ اللہ پاک کی ذات کا تعارف تو رسول اللہ نے کروایا۔ تو رب کی ذات کا تعارف کروانے والی ہستی کے بارے میں اگر آپ کے عقائد اور نظریات درست نہیں، تو پھر اللہ کی ذات کے بارے میں بھی آپ کے عقائد درست نہیں۔ لہذا نکل آئیں اس چیز سے باہر اور رہیں اسی رستے پر جس پر اعلیٰ حضرت بھی کھڑے ہیں، اور پھر آگے جاتے جاتے ابوبکر صدیق بھی کھڑے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مسلک حق اہل سنت پر قائم دائم رکھے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی حالت میں اور خیر کے ساتھ موت بھی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخر میں ایک بڑی اہم بات کہ جب سے یہ مناظرہ ہوا ہے تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور بعض لوگوں نے تو کالم بھی لکھنا شروع کر دیے کہ مولانا کے گھر سے ملحد، اتنے بڑے عالم کے گھر سے ملحد پیدا ہو گیا۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جاوید اختر جو ہے یہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان سے ہے، اور تعلق بھی بڑے قریب کا بتایا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے مسترب، اور مسترب کے آگے بیٹے جان نثار اختر، اور پھر آگے ان کے بیٹے جاوید اختر، یعنی جاوید اختر
بن جان نثار اختر، بن مستر اور بن علامہ فضل حق خیر آبادی، یہ کہا جاتا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ اس دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی کہیں پر جاوید اختر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے، نہ ہی ان کے کسی کتاب میں یہ بات موجود ہے، نہ ہی کسی نسبی تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جاوید اختر کا خاندانی نسبی یا خونی تعلق اس گھرانے سے ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ کوئی بندہ دیکھے بھی تو ہو سکتا ہے کسی کونے کھانچے میں آپ کو ادبی لحاظ سے یا علمی لحاظ سے بڑوں کا کچھ تعلق آپس میں ملے، کوئی اس پر کوئی بات مل جائے۔ البتہ جاوید اختر کا خاندانی نسبی خونی کسی قسم کا تعلق مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان سے نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہی انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں الحاد جیسے مرض سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو ایمان پر سلامت رکھے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین وعلیہ الصلوۃ والتسلیم۔